نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سئل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الأضاحی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابیکم ابراہیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج پاکستان میں عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے۔ تمام مسلمانوں کو اس موقع پر ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کی طرف سے مبارکباد ہو۔ یہ موقع مسلمانوں کے لیے انتہائی بابرکت اور پرمسرت موقع ہے۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو امام انسانیت ہے، جنہوں نے تمام انسانوں کے لیے فلاح و بہبود کا ایک عالمگیر نظام دین حنیفی کی صورت میں واضح کیا ہے۔ آج اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمارا پیغام بھی دین حنیفی سے وابستگی کا ہے۔ دین حنیفی تمام انسانوں کو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، عدل و انصاف فراہم کرنے، امن و امان کو قائم کرنے اور معاشی خوشحالی پیدا کرنے کا ایک مکمل پروگرام ہے۔ یہ تمام امور اس لیے ہیں کہ انسانیت پوری یکسوئی کے ساتھ ذات باری تعالی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کے ساتھ وابستگی پیدا کر لے۔ عید الاضحیٰ کے دن اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا جاتا ہے، تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ اسی لیے عیدگاہ میں آنے سے پہلے بلند آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ ہی بہت بڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طاقت بڑائی نہیں رکھتی۔ اللہ سے اس تعلق کے اعلان کا نتیجہ تمام مخلوقات میں اللہ کی رحمت اور شفقت کو پھیلانے کی جدوجہد اور کوشش کرنے سے عبارت ہے۔ مسلمان جب دین حنیفی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو وہ اللہ کی محبت اور عشق اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کا عزم کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز اللہ کے حضور بطور شکرانہ اور حمد و ثنا کے ادا کی جاتی ہے، اور اللہ کی بڑائی کے اعلان کے بعد قربانی اللہ کے حضور میں پیش کی جاتی ہے۔ گویا ہم اپنے عمل سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے اس دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ یہ دن ایثار و قربانی کا دن ہے، جس میں دوسرے انسانوں کی خدمت کے عزم اور اللہ سے سچے تعلق کے ارادے کے ساتھ قربانی کی جاتی ہے۔ ہم اپنے قیمتی مال میں سے جانور ذبح کر کے اللہ کے حضور اس کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں، اور اس عزم کا عملی اعادہ کرتے ہیں کہ ہم تمام انسانوں کے لیے
عدل و انصاف، امن و امان اور معاشی خوشحالی کی جد و جہد اور کوشش کریں گے۔ یہ دن ہمیں اس بات کی یاد بھی دلاتا ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام حنیفی انبیاء نے جو فکر و عمل اختیار کیا ہے، آج ہمیں اس کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کی عظمت کو سلام پیش کرنا ہے، ان کے افکار و خیالات کے ساتھ وابستگی اختیار کرنی ہے، ان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات کو درست کرنا ہے۔ دین حنیفی اپنی تعلیمات کا عملی نظام قائم کرتا ہے۔ ان تمام انبیاء نے انسانیت کی بہتری کی تعلیمات کا عملی نظام بھی بنایا ہے۔ آج جب کہ مسلمان معاشرے دین اسلام کے عملی نظام سے محروم ہیں، سامراجی، طاغوتی اور سرمایہ داری نظام مسلمان ملکوں پر مسلط ہے، بلکہ دنیا کی مظلوم انسانیت کا خون چوس رہا ہے۔ یہ موقع ہمیں اس بات کی یاد بھی دلاتا ہے کہ کیسے ان انبیاء علیہم السلام نے مظلوم اقوام کو آزادی دلانے، عدل و انصاف قائم کرنے، ظلم کا نظام ختم کرنے، معاشی خوشحالی پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کیا۔ ان حضرات کے عزم، ارادے اور ہمت کے ساتھ اپنے عزم اور ہمت کو شامل کرنا دراصل ان کی اتباع میں اپنے جسم و جان کی قربانی پیش کرنا ہے۔ اس موقع پر ہمیں دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے بھی عزم اور ارادہ کرنا ہے، اور یہ مدد ایک بہتر عالمی نظام کے قیام کی جدوجہد اور کوشش ہے۔ ایسا عالمی نظام جو تمام انسانوں کو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب عزت دے، ترقی دے، ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کرے، تمام اقوام کے حقوق کی ادائیگی کا ماحول پیدا ہو، کوئی سامراجی اور طاغوتی ملک دوسرے ملکوں پر چڑھ دوڑ کر ان کے حقوق سلب نہ کرے، ان کی منڈیوں پر قبضہ نہ کرے، ان کی تباہی اور بربادی کا سبب نہ بنے، بلکہ تمام اقوام عالم کی قومی ضروریات، ان کے قومی نظام حیات کی روشنی میں وجود میں آنا چاہیے۔ ہر قوم کو تحفظ حاصل ہو، ہر قوم کی عزت اور وقار پیش نظر رہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اقوام عالم کے مساوی حقوق تسلیم کرتے ہوئے قومی جمہوری بنیادوں پر بہتر سیاسی نظام، عدل و مساوات کی بنیاد پر معاشی نظام اور انسانی حقوق کی ادائیگی پر مبنی سماجی نظام قائم کرنے کی جدوجہد کو تیز تر کیا جائے۔ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ اور اس کی تمام انتظامیہ کی طرف سے ہم ایک بار پھر تمام مسلمانوں کو اس دن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس دن کے جو تقاضے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کی روشنی میں واضح ہوتے ہیں، انہیں اپنانے کی دعوت فکر و عمل دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن میں اللہ کے ساتھ سچی وابستگی پیدا کرنے اور انسانی حقوق کی ادائیگی کا عزم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔